درود لائق احترام و تعظیم و تقریب ممبر شریف پر تشریف فرما معزز علماء حفاظ القرآن سامعین و سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ دونوں ہاتھ رکھ کے کہیے الحمدللہ۔ جو لوگ جا رہے ہیں ان کو جانے دیجئے، چونکہ رات بہت ہو گئی ہے۔ یہ لوگ آئے تھے اپنے اصول کے لیے، آپ بیٹھے رہو ذکر رسول کے لیے۔ وہ جو جا رہے ہیں ان کو چین پیارا ہے، وہ بیٹھے ہیں ان کو ذکر حسین پیارا ہے۔ وہ جو آئے تھے جب تک بیٹھے رہے، جب تک ان کی طبیعت رہی، اور آپ یہاں پر بیٹھے ہو، ان کو طبیعت پیاری ہے، آپ کو نبی کی شریعت پیاری ہے، ان کو بھی پیاری ہے، مگر اتنی نہیں ہے۔ لوگ بڑے دیر سے ہمارے شبیر بھائی کو دیکھ رہے ہیں، یہ عاشق رسول انسان ہے نا۔ اب لوگ جو بیٹھنا چاہتے ہو بیٹھ جائیں، کوئی ضروری تو نہیں بھائی سب لوگ میری تقریر سنیں گے، میں نے زیادہ دیر تو اگر آپ کو لگتا ہو کہ میری تقریر آپ نے نہیں سنی، شبیر برکاتی صاحب کو ہی سننا ہے، تو میں ابھی ہٹ جاتا ہوں۔ نہیں مجھے آپ ایسا کچھ احساس بیٹھے 2 منٹ یہ جگہ خالی ایک بار ہوتی ہے تو پھر دوسری بار ملتی نہیں حضور۔ اب بتاؤ آپ اتنی جو محفل یہاں رات میں آئی ہے، پوری دنیا کو بغیر کسی لالچ کے، اتنی رات میں بڑی محنتیں ہوتی ہیں، بڑے پیسے خرچ ہوتے ہیں، بڑا اناؤنس ہوتا ہے، بڑی دن کے اندر بھی لوگ پبلک نہیں جٹا پاتے، وہ کہتے ہیں ہمارا راج چل رہا ہے۔ ہم نے کہا پوری کائنات کے مسلمانوں کے دلوں پر میرے حضور کا ہی راج ہے، کیونکہ لوگ جو دن میں پبلک نہیں کرتے، رات کے 1 بجے نبی کے لیے لوگ یہاں بیٹھے ہیں۔ کس کے لیے بیٹھے بھائی؟ حضور کے لیے۔ میں ویسے رات میں تقریر کرتا نہیں، مگر مجھے جان آتی ہے، سمجھ ہے کہ نہیں؟ دل لگا کے بولے سبحان اللہ۔ تو آپ آئے نہیں ہیں، مگر جب جائیں تو یہ دعا کرو اللہ کے فرشتے یہ اعلان کریں، آج جو محفل میں لوگ حضور کا ذکر سن کے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے آئے ہیں، اللہ نے ساروں کی توبہ بھی قبول کر لی اور سب کو بخش بھی دیا۔ مسلمان کا کوئی کام، بس تھوڑی دیر آپ نے بیٹھنا ہے، زیادہ پریشان نہیں ہونا ہے انشاءاللہ۔ یاد رکھیں یہ رات اگر اللہ نے قبول کر لی تو ساری راتیں ایک طرف، یہ ایک رات ایک طرف۔ ماشاءاللہ آپ تشریف رکھیں، اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ میں آپ کے سامنے حکیم صاحب، اچھا میری طرف دیکھیے، میں آپ کے سامنے کچھ باتیں کروں گا اور کچھ باتوں کے بعد میری تقریر انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی۔ زیادہ لمبی میں نے تقریر نہیں کرنی، ویسے میں عموماً کرتا نہیں، مگر آج اس سے بھی کم، چونکہ میں بھی شبیر بھائی کو بیٹھ کے سنوں گا انشاءاللہ۔ امام مالک فرماتے ہیں انسان 2 بار پیدا ہوتا ہے۔ کتنی بار؟ ذرا دھیان سے سنیے، کتنی مطلب آپ؟ ایک بار تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، ایکو کم کرے بھائی، ایکو آواز پر۔ ایک بار تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، اور ایک بار تب پیدا ہوتا ہے جب وہ یہ جان لے کہ اللہ نے اس کو پیدا کیوں کیا ہے۔ اسے اقبال نے کہا اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، میرا نہ بنتا ہے نہ بن اپنا تو بن۔ یعنی انسان جب تک یہ نہیں سمجھے گا اس کی مقصد حیات کیا ہے، دنیا میں کیوں آیا ہے، یہی موبائل چلانے کے لیے 6 گھنٹے 7 گھنٹے، نہیں اس لیے نہیں آیا۔ پھر کیوں آیا ہے؟ صرف بچوں کے کمانے کے لیے؟ نہیں صرف بچوں کے لیے بھی نہیں آیا۔ پھر کیوں آیا ہے؟ صرف کام کرنے کے لیے؟ نہیں قرآن کہہ رہا ہے میں نے انسان کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ فرماتا ہے آزمائش کے لیے پیدا کیا، تاکہ تم پرکھے جاؤ، تم کو پتہ لگے کہ تم میں نیک کون ہے اور تم میں سے کون ایسے ہیں جو اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ تمہاری زندگی یہ عبث نہیں ہے، یوں ہی نہیں پیدا کر دیے گئے، ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے،
ایک ایک لفظ، آپ کا ایک ایک ذرہ، آپ کا بولنا، آپ کا سننا، آپ کا جاگنا، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، یعنی بندہ سو رہا ہے، نیند کی حالت ہے، سخت نیند آئی ہے، بہت تیزی کی شدت کی نیند ہے، اب اذان کی آواز آ رہی ہے، جیسی اذان کی آواز آئی اس کے امام نے کہا چلو نماز پڑھتے ہیں، مگر اس کے نفس نے کہا نہیں ابھی ٹھہرو، تھوڑی دیر اور آرام کر لو، تھوڑی دیر آرام کرو گے پھر اس کے بعد چلے جانا، تھوڑی دیر کے بعد پھر ابھی وقت رہے گا، مگر ایمان نے کہا نہیں، ایک بار سو گیا، ایک بار سو گیا۔ بابا فرید الدین گنج شکر کا نام کس نے سنا ہے؟ آپ سب نے سنا ہے؟ بس اللہ تعالیٰ ان کا فیضان ہم کو عطا کرے، کہو آمین، جلدی کہو آمین۔ بابا فرید الدین گنج شکر ایسا عاشق رسول کہ روٹی کھانا تول کے کھاتے ہیں، یہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ سو رہے فجر کا وقت ہے، بابا فرید الدین چشتی، یوسف چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر گئے، ان کے سجادہ کے ساتھ بیٹھے تھے، ایک آدمی آ کے بولا حضور میں نے آج خواب دیکھا، خواب میں یہ دیکھا کہ میں مر گیا ہوں اور میرے آس پاس میرے بچے، میری بیوی رو رہی ہے، میں ڈر لگ رہا، مجھے گھبرا گیا ہوں، میری موت تو نہیں آنے والی ہے، حضور بتائیں۔ انہوں نے کہا جو وہاں کے سجادہ تھے مجھے اس خواب کی تعبیر نہیں پتا، بابا فرید الدین گنج شکر نے فرمایا اگر آپ اجازت دو تو میں بتاؤں کون فرید الدین گنج شکر؟ حضرت عمر فاروق اعظم کی اولاد کی نسل میں، حضرت عمر فاروق اعظم کی نسل کا وہ بیٹا جس پہ عمر فاروق اعظم بھی فخر فرماتے ہیں، وہ فاروقی حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے خلیفہ، جو کھانا تول کے کھاتے تھے۔ کسی نے پوچھا، نظام الدین اولیاء نے پوچھا حضور آپ تول کے کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ اللہ بے حساب دیتا ہے، لوگ کہتے ہیں آپ کے پیر یہ تول کے کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ آپ بھی عاشق رسول ہیں، میں بھی عاشق رسول ہوں، ہم سب نے ساری باتیں اپنی مرضی کی سمجھ لی مگر یہ عشق والی بات نہیں سمجھی۔ بابا فرید الدین گنج شکر کہنے لگے بیٹے ساری باتیں نہیں بتائی جاتی، کچھ میرا اور میرے رب کے درمیان کا معاملہ ہے۔ کہنے لگے نہیں حضور، لوگ کہتے ہیں آپ کے پیر کیوں تول کے کھانا کھاتے ہیں؟ فرید الدین گنج شکر رونے لگے، کہنے لگے بات یہ ہے میں نے حضور کے کھانے کا اندازہ کر لیا ہے، میں حضور سے زیادہ کھانا کھانا نہیں چاہتا، اس وجہ سے اپنی ترازو پہ تول کے کھاتا ہوں۔ یہ ہے عشق رسول۔ حضرت بایزید بستامی نے کبھی خربوزہ نہیں کھایا، کسی نے کہا خربوزہ سنت ہے، کہنے لگے سنت ہے مگر کس طرح سے کاٹ کے کھانا سنت ہے یہ مجھے خبر نہیں آئی، اس وجہ سے میں نہیں کھاتا، اسے عشق رسول کہتے ہیں۔ بابا فرید الدین گنج شکر کہنے لگے، انہوں نے کہا مجھے تیرے خواب کی تعبیر نہیں، وہ کاپ کے ڈپریشن میں ہے، میں نے ایسا خواب دیکھا ہے کہ میری موت ہو گئی ہے، انہوں نے کہا مجھے اس کی تعبیر نہیں پتا۔ بابا فرید الدین گنج شکر نے کہا اجازت دیجئے میں بتاؤں کہا تو سن، میری تعبیر یہ ہے کہ آج مجھے لگتا ہے تو نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، اور جب تو نے فجر کی نماز نہیں پڑھی تو تیرا دل مردہ ہو گیا، اور تیری مردہ دل پر تیری روح ماتم کر رہی تھی، وہ تیرا خواب نہیں تھا، حقیقت تھی کہ تو نے آج فجر کی نماز چھوڑی، تو جس نے فجر کی نماز چھوڑ دی اس کا دل مردہ ہو گیا۔ اب سنو، ایک نوجوان سو رہا ہے، اس کا ایمان کہہ رہا ہے اٹھ جا، تو انہی مجاہدین کا اولاد ہے جنہوں نے تلواروں کے سائے میں نماز پڑھی ہے، مگر اس کا بدن کہہ رہا ہے سو جا، تو بہت دیر دیکھ کے موبائل دیکھ کے سویا ہے، مگر اس کا ایمان نے اس کو اٹھایا اور اسے لے کے چلا، اس نے وضو کیا، جا کے نماز پڑھی، جیسے ہی سجدے میں اس نے سر رکھا ویسے ہی اللہ کی طرف سے رحمتوں کی آواز آ گئی کہ اس بندے کو اللہ نے، آج یہ بندہ کامیاب ہو گیا، اپنے نفس پر اپنے ارادوں پر کامیاب ہو گیا۔ اور ایک دوسرا بندہ ہے جو سوتا رہ گیا، ایک وہ بندہ ہے جو اٹھ کے مسجد میں چلا گیا، اس کے بعد وہ مسجد سے گھر آیا نوجوان، یہ عاشق رسول، اس کے بعد گھر سے نکلا تھا تو ایک لڑکی سامنے نظر آ گئی، لڑکی جیسے ہی سامنے نظر آئی اس کی پہلی نظر پڑی، اور پہلی نظر معاف ہے، اور پہلی نظر سے ہوتا بھی کچھ نہیں ہے، دوسری نظر فتنہ پیدا کرتی ہے۔ ادھر دیکھو دوسری نظر فتنہ پیدا کرتی ہے، اس نے نظر نیچے کو جھکا لی مگر اس نے دوسری نظر نہیں اٹھائی، اس کے دل نے کہا دیکھ، اس کے نفس نے کہا دیکھ لے، نفس دشمن ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے انسان کو پیدا کیا تو اس کے ساتھ اپنے دشمن نفس کو بھی پیدا کیا، اب آپ کا اور میرا نفس، میرا بھی دشمن آپ کا بھی دشمن، کہہ رہا ہے سو جا سو جا، ایمان کہہ رہا ہے اٹھ جا، اب اس نے جو ہے وہ اس کا نفس کہہ رہا ہے اب لڑکی کو دیکھ لے، مگر اس نے کہا نہیں دیکھوں گا، میرے نبی کی حدیث ہے کہ آنکھوں کا بھی زنا ہے۔
ہاتھوں کا بھی زنا ہے. نوجوانوں دھیان سے سنو. ہاتھوں کا بھی, آنکھوں کا بھی. آنکھوں سے دیکھنا, آنکھوں کا زنا. انسان کیا سمجھتا ہے اس کی آنکھیں ہیں؟ نہیں نہیں, اللہ کی آنکھیں ہیں, امانت ہے. قیامت کے دن یہ آنکھیں اگر اللہ کے سامنے بولی, میرے دوست, میرے بھائی, تو نے کیا سمجھا یہ تیری آنکھیں؟ نہیں نہیں, تیری آنکھیں نہیں ہے, اللہ کی امانت ہے. یہ قیامت کے دن کہیں گی مالک تو نے مجھے دیا تو تھا کعبہ دیکھنے کے لیے, اپنے محبوب کا روزہ دیکھنے, مگر اس نے مجھ سے گندی تصویریں دکھوائیں, گندی فلمیں دکھوائیں. اچھا اسی حال میں مر گئے, قبر میں گئے تو پھر کیا حال ہوگا؟ ان آنکھوں کو برباد کر دیا, ادھر ادھر گئے. بتاؤ نوجوان لڑکے شادی کے بعد برباد ہو رہے ہیں. کیوں؟ چونکہ انہوں نے جوانی برباد کر لی تھی. او میرے بچوں, او میرے بھائیوں, اپنی نسلیں تباہ کر رہے ہو تم. یہ کیا گندگی دیکھنے لگے؟ تم تو ان لوگوں کی اولادوں ہو کہ پرہینا لڑکیاں کھڑی تھیں اور صحابہ حضرت عمر سے کہا تھا ادھر سے اگر آپ کی فوج گزر جائے اور کسی کی نیت نہ بہکے تو ہم تم کو بغیر لڑائی کے یہ پوری حکومت دے دیں گے. صحابہ کرام سے عمر نے کہا تھا, تمہر نے کہا تھا اپنے پیروں کو دیکھ کے چلو, اور تمہاری آنکھوں کو میرا رب دیکھ رہا ہے. حسینائیں کھڑی رہ گئی, محمد کے غلام ایسے ہی گزر گئے کہ لڑکیاں بولی, ارے جب غلاموں کی حیا کا یہ عالم ہے تو پھر نبی کی حیا کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مصدق اعلی حضرت, عظمت اسلام. تم نے آج اپنے موبائلوں کو برباد کر لیا میرے دوستوں, میرے بھائیوں, تمہارے موبائلوں نے تم کو برباد کر دیا. نہیں نہیں, اس لڑکے نے اپنے آپ کو بچے. یہ زندگی تمہاری زندگی ہے. کبھی تم اس لڑکی کے پیچھے, کبھی اس لڑکی کے پیچھے, تم نے لڑکیوں کا پیچھا کرنا شروع کر دیا. اس کو عشق دل دے دیا, اس کو دل دے دیا. دل تمہارا اتنا سستا نہیں تھا, تم نے اپنا دل غلط جگہ دے دیا, اس لڑکی کو دے دیا جو دوپٹے کا پلو بھی نہیں سنبھال سکا. اور نوجوانوں, کل تک تمہارا دل حضور کے لیے ہے, رحمت عالم کے لیے ہے. یہ تمہارا دل اس وجہ سے نہیں ہے کبھی اس پہ بھاگ کے چلا جائے, کبھی اس پہ بھاگ کے چلا جائے. تمہارا عشق وہ عشق نہیں ہے جس کو غالب نے کہا تھا عشق نے غالب نکما کر دیا, ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے. وہ عشق تم کو نہیں کرنا ہے, تم کو کون سا عشق کرنا ہے؟ یہ بیکار والا عشق ہے کہ ایک آدمی تجربہ کرنے گیا, کتنے رنگ کے کتنے ڈھنگ کے پاگل ہوتے ہیں. وہ گیا اسپتال میں اور اس نے دیکھا کہ ایک لڑکا اپنا سر مار رہا ہے سلاخوں میں, لیلا 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 لیلا. کیا ہوا؟ لیلا نہیں ملی, توازن کھو بیٹھا, پاگل ہو گیا. آگے پہنچا, آگے بھی وہی سیم کیس تھا. ایک آدمی اپنا سر مار رہا تھا, لیلا, وہ بھی کہتا تھا, لیلا پکارتا تھا. کہ یہ وہی کیس ہے, وہی لکھ دوں؟ کہ نہیں نہیں, اس کو ضرور لکھو, یہ الگ کیس ہے. وہ کیس یہ ہے, اس کو لیلا نہیں ملی تو اس کے غم میں پاگل ہو گیا, اس کو لیلا مل گئی تو لیلا نے اسے پاگل کر دیا. ایسی محبت کیوں کرتے ہو؟ ملے تب بھی پاگل, نہ ملے تب بھی پاگل, ملے تب بھی برباد, نہ ملے تب بھی برباد. محبت کرنی ہے تو اس رحمت عالم سے کرو, ملے نہ ملے تو بحث کرنی, اور مل جائے تو بلال حبشی. مل دل اسے نہ دو جو تیرے دل کا بیکار ٹکڑے کر دے, دل دینا ہے تو آپ اسے دے. کہ ابو بکر نے جس کو دل دیا تو صدیق اکبر بنا دیا, عمر نے دل دیا تو فاروق اعظم بنا دیا, عثمان غنی نے دل دیا اس کو جو وہ سخاوت کا بادشاہ بنا دیا, علی نے دل دیا شجاعت کا علمبردار بنا دیا. اس کو دل دو کہ حسین نے سر کٹا کے کہا میرے نانا میرے دل پہ تیرا نام ہے. آواز آئی میرے رب کی طرف سے, نوازے نے اگر نانا کا نام لکھا ہے تو اب قیامت تک بادشاہوں کے تو نام مٹیں گے مگر حسین کا نام زندہ رہے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت اسلام. تمہارا یہ عشق نہیں ہے, تمہارا یہ عشق, تمہارا یہ عشق. میں نوجوانوں صرف آپ سے گفتگو کروں گا, صرف آپ سے, ایک حکم کریں آپ اور کسی سے نہیں. یہ تمہارا عشق, تمہارا عشق یہ نہیں ہے, تمہارا یہ عشق نہیں ہے جو غالب نے کہا تھا. عشق نے غالب نے کما کر دیا, ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے. اس کو میرے امام نے روک کے کہا عشق تجھے پتہ ہی نہیں غالب کسے کہتے ہیں, تو لڑکیوں کی محبت کو عشق کہتا ہے. ارے عشق پاگل کو ہنرمند بناتا ہے. عشق تو وہ ہے کہ عشق نکما نہیں کرتا. بریلی سے آواز آئی, اے عشق تیرے سب ہے, چلنے سے چھٹے سستے ہیں, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائے گی.
بولو جو آگ بجھا دے گی. میں نے زیادہ لمبا نہیں کرنا ہے تقریر، چونکہ میں دیکھ رہا ہوں آپ بار بار شبیر بھائی کی طرف دیکھ رہے ہو. زور سے تو بولو. مگر شبیر بھائی آپ میری طرف دیکھو تاکہ نظریں سب میری طرف آ جائیں. زور سے بولو سبحان اللہ. عشق ان کے لیے نہیں ہے، عشق ان کے لیے. ایک صحابی ہے، نام ہے حضرت سیدنا ابو ہریرہ. زور سے تو بولو. کون ابو ہریرہ؟ کیوں جناب ابو ہریرہ؟ کیسا تھا وہ جامع شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. توجہ ہے بھائی، ادھر دیکھو. ابو ہریرہ، سیدنا ابو ہریرہ کا انتقال کا وقت قریب ہے. کتنی موتیں ہو گئی ہمارے سامنے. کورونا آیا، کورونا کے بعد پھر بھی روز جتنا میں اس وقت میں ہارٹ اٹیک کی خبریں سن رہا ہوں اتنی کبھی میں نے سنی نہیں. 22 سال کا نوجوان اٹیک، 22 سال کا لڑکا، 35 سال کا لڑکا اٹیک. یہ بات نہ کرو بھائی، دھیان سے سنو گے. 35 سال کا لڑکا اٹیک، 40 سال کا لڑکا اٹیک. وہ جو نوجوان جو یہ سمجھتے تھے، ہمارے ایک نوجوان تھا، میں نے اس سے کہا تھا بھائی توبہ نہیں کرتا تھا، موٹر سائیکل تیز چلانے کا شوقین تھا. ایک دن جب زبردست قسم کا ایکسیڈنٹ ہوا، گھر آیا، میں اس کے گھر گیا. میں غسل بھی دیتا ہوں مردوں کو، غسال بھی ہوں. مردوں کو غسل دیا کرو، ان کو قبروں میں اتارا کرو، تمہارے دل زندہ ہو جائیں گے. میں نے دیکھا اس کا سر تھا ہی نہیں، اس کا وہ خوبصورت چہرہ، وہ حسن والا چہرہ جس کو آئینے میں نہارتا تھا، وہ چہرے پر ایسی ٹک چلا تھا کہ اس کا سر وہیں پہ کہیں گوشت پوشت بن کے سڑک پہ کہیں ہڈیوں کی شکل میں اطلاع بھی نہیں تھا کہ اسے کوئی لے کے آتا. ادھر دیکھو ہنسنے والوں، آپ کو اگر وہ بات خبر ہو جائے جو مجھے خبر ہے تو ہنسو گے نہیں. ادھر جو لوگ کھڑے ہو کے دیکھو، ادھر کچھ نوجوانوں کی ہنسنے کی آواز آ رہی ہے. ادھر اے بچے، ادھر آپ کے پیچھے کوئی ہنس رہا ہے، دیکھنا کون ہنس رہا ہے وہ. بیٹے انسان کے بچے بنو، 1:30 بجنے والا ہے، اب تو انسان بن جاؤ. انسان کا بچہ بننے بڑی مشکل ٹائم لگتا ہے. میری طرف دیکھو. وہ لڑکا جب مرا تو ہم نے دیکھا اس کا پوسٹ مارٹم بھی ہوا ہے. پوسٹ مارٹم ہاؤس کے پاس کبھی باہر جایا کرو، جا کے دیکھا کرو کتنی لمبی لمبی لاشیں پڑی ہیں نوجوانوں کی. ایسے نیچے سے سلا جاتا ہے، پھٹے ہوئے جسم، کٹے ہوئے جسم. شراب پینے والے ایسے مارتے ہیں، پھاڑ دیتے ہیں. حضور فرماتے ہیں جب مردہ کا ہاتھ پکڑتا ہے نا غسل دینے والا، تو وہ کہتا ہے آرام سے اٹھا، تیرے اٹھانے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. بتاؤ، اللہ نہ کرے ہماری ایسی موت ہو کہ پوسٹ مارٹم ہو کہ چیر دیے جائیں، مگر موت تو آنی ہے. ایسی موت کتنی خراب ہے وہ موت کہ میں بے نمازی تھا اور میں مر گیا. اللہ اکبر. ذرا غور تو کرو، میں اپنے رب سے توبہ کرے بغیر مر گیا. میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ رب نے مجھ کو بنایا. کیسا میں انسان تھا. اگر بھول گیا، سب کچھ بھول گیا، سب کچھ بھول گیا. کبھی جا کے دیکھو کینسر کے مریضوں کے پاس، ان سے بات کرو تو وہ بات نہیں کرتے، وہ روتے ہیں خالی. ذرا غور تو کرو. توجہ کیا آپ نے؟ ایک کینسر کا مریض سے ہماری ملاقات ہوئی. ہم نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہنے لگے اللہ کا بڑا شکر ہے. میں کہا میں نے سنا آپ کو کینسر ہے. تو کتنا نیک انسان تھا. بولا اسی وجہ سے اللہ کا شکر ہے کہ مجھے 2 مہینے پہلے پتہ چل گیا کہ مجھے مرنا ہے، تو میں ضرور اپنے رب کے سامنے روتا ہوں. پہلے بھی نمازیں پڑھی میں نے، مگر وہ کیا نماز تھی، سجدہ کیا ہٹ گیا. اور وہ کیا نماز ہے اس میں آنسو نہ نکلیں. نماز کی سب سے بڑی سنت آنسو ہے. جو آنسو میرے نبی کے گرتے تھے، کبھی تیری آنکھ سے گرے میرے بھائی؟ تو نے یہ سمجھا نہیں کہ تو گنہگار نہیں؟ اگر تجھے نہیں لگتا ہے تجھے رونا چاہیے تو اپنی پرانی زندگی کے بارے میں غور کر کہ تو نے راتوں میں کیا کیا. تو اپنے گناہوں پر خود گواہ ہے. اے نوجوان، تیری انگلیاں یہ کل تیرے خلاف بولیں گی. یہ انگلیاں کہیں گی مالک
تو نے دیا تو تھا اس وجہ سے کہ تو یہ نیک کام کرے، مگر اس نے گندی باتیں لکھوائی، اس نے گندے کام کروائے. یہ آنکھیں جب تمہارے خلاف بولیں گی، آپ کو لگتا نہیں زندگی غلط راستے پہ جا رہی ہے؟ آپ کو لگتا نہیں؟ بولو لگتا نہیں آپ کو یہ زندگی غلط راستے پر ہے؟ یہ آنسو، یہ ہمارے مر جانے والے حضرت سیدنا ابو ہریرہ کی بات کر رہا ہوں، انتقال ہونے والا ہے، کسی عام آدمی کی بات نہیں کر رہا ہوں. صحابی کا ایمان اور اپنا ایمان ناپو. ہم صحابی کے پیر کی دھرون کے برابر نہیں. ہر صحابی جنتی. ابو ہریرہ کا وصال ہونے والا ہے، صحابی رسول ہے. کسی نے پوچھا حضرت ابو ہریرہ آپ اتنا روتے کیوں ہیں؟ کہنے لگے میں اس وجہ سے رو رہا ہوں، کیا آپ کو موت سے ڈر ہے؟ کہا نہیں. کتنی حدیثوں کے راوی ہیں، کتنا بڑے محدث ہیں، اگر حج کی احادیث ان سے نکال لی جائیں تو مسائل